جن گھروں کے لیے ہم اپنی ساری زندگی لگا دیتے ہیں کہ یار میں نے اپنا ایک گھر جو ہے کھڑا کرنا ہے، مجھے ایک زمین کا ایک ٹکڑا چاہیے تاکہ میں جو ہے کم از کم مجھے چھت میسر ہو، انہی لوگوں نے دین کی خاطر، اس کلمہ کی خاطر اپنے گھر بار چھوڑ دیے۔ کچھ لوگ تھے جو کہ کہتے تھے کہ یار یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا ٹھیک نہیں ہو رہا۔ مکہ والے یہ مانتے تھے کہ ہمیں پیدا کرنے والا خالق مالک اللہ تعالیٰ ہیں۔ شیطان یہ جو ہے دل میں ڈالتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آئی تھنک تم تو ایک ادنا سے آدمی ہو، تمہاری کہاں بات سنے گا، تم کہاں ایک جگہ میں رہتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کو اور بہت سارے کام ہیں معاذ اللہ۔ تو پھر اس کا نیکسٹ سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ انسان نہ پھر سہارا ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو جو تمہارے دلوں میں ایسی باتیں بھی ہیں جو تم نے اپنی زبان پہ لے کے آئی نہیں ہو، سبحان اللہ، تم نے ابھی یعنی نہ تم نے ہلکی آواز میں وہ لفظ ادا کیے ہیں، نہ تم نے اونچی آواز میں وہ باتیں کہی ہیں، ابھی تمہارے دل میں ہے بات۔ اللہ تعالیٰ تو ان باتوں تک سے واقف ہے۔ نیکسٹ ٹائم اف یو تھنک یو آر ان اے پرابلم، اگر آپ کسی پرابلم میں ہیں، کسی پریشانی میں ہیں، اور اس پرابلم کی وجہ سے آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ اکبر، ہاؤ بیوٹیفل از دیٹ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی کہ اے میرے بندے پلٹ آ۔ ٹوڈے سیلیبریٹیز کی اگر بات کی جائے، آج کی جو سیلیبریٹیز ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہی ہمارے سٹارز ہیں، یہی ہمارے رول ماڈلز ہیں، اور اس میں کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے۔ اب کوئی بھی پاپولر کسی سٹار کو لے لیں، چاہے وہ مووی سٹار ہے یا کوئی فٹ بال سٹار ہے یا کوئی اور ماڈل سٹار ہے، کسی کی بات کی جائے، آپ ان کی فالوئنگ ذرا چیک کریں کیا کتنی فالوئنگ ہوتی ہے۔ فالوئنگ ان اے سینس پیپل فالو دیم، پیپل کنسیڈر دیم ٹو دے کنسیڈر دیم ٹو بی فالوڈ، یعنی ان کو فالو کیا جانا چاہیے۔ دس از دا پرسیپشن واٹ پیپل ہیو اباؤٹ دیز پیپل۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی کیا کہتے ہیں، ہمیں اپنا بیک گراؤنڈ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس مقصد کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں، اور ہم اگر کچھ کام اگر ہم ایسے کر رہے ہیں اور ہمیں ان کی کیا کہتے ہیں رزلٹ کا نہیں پتہ کہ یار اگر میں یہ فلاں کام کر رہا ہوں اس کا مجھے کیا ریپرکشنز ہوں گے، اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے، تو ڈیفینیٹلی بندے کو جو ہے نا ایک یعنی جب رائٹ ڈائریکشن نہیں آتی تو پھر بندہ نا غلط ڈائریکشن میں جو ہے وہ نکل جاتا ہے۔ تو ہم نے کچھ جو ہے یہ جو سلف صالحین ہیں ان میں سے ہم نے کہا تھا کہ کچھ غرباء تھے، سابقون الاولون تھے، جنہوں نے نیکیوں میں سبقت کرنے کی جو ہے کوشش کی تھی، اور ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے گناہوں سے بچنے کے لیے سب سے جو ہے پہل کی تھی اور سبقت لے گئے تھے۔ تو سملرلی جو پہلے شخص جن کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا تھا وہ کون تھے؟ زید بن عمرو بن نفیل۔ آئی ووڈ سجیسٹ ونس اگین کہ آپ لوگ الحمدللہ ادھر آتے ہیں نا تو کچھ نہ کچھ یعنی پین نوٹ بک وغیرہ لے کے آئے کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے اس میں ظاہر بات ہے ہسٹورک پہلو ہیں، اور آپ کو بڑا یو ول بی سرپرائز ٹو نو دیٹ جو میں کچھ نام لے رہا ہوں گا نا بیک اینڈ پہ، فار ایگزامپل حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے، اور پھر میں یعنی زید بن عمر کے بارے میں بات ہو رہی ہوگی، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یار ایٹ دی کہیں نہ کہیں ان کے آپس میں نا ڈاٹس مل رہے ہوں گے، ان کے جو ریلیشن ہے نا، ان کے جو ان کا ریلیشن ہے وہ آپس میں نہ کہیں مل رہا ہوگا۔ تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، المیہ یہ ہے انفارچونیٹلی ہمیں کچھ بھی اپنے جو ہے بڑوں کے بارے میں نہیں پتہ۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی کے بارے میں بات کی جائے تو بہت کم بندے ہیں جن کو ہمیں اپنے نبی کے بارے میں نہیں پتہ کہ ان کے کیا یعنی ہاؤ مینی چلڈرن ہی ہیڈ، اور کب وہ پیدا ہوئے، نبوت کب ملی، کتنی انہوں نے شادیں کی، واٹ واز اے پرپز بیہائنڈ اٹ، اور کتنی انہوں نے جو ہے غزوات جنگیں لڑیں، اور کیا وجوہات جو ان کو جنگیں لڑنی پڑی، پہلے وہ کیا کنسیڈر کیے جاتے تھے صادق الامین، اس کے بعد جب نبوت ہے تب لوگوں نے کیسے ٹریٹ کیا یعنی ان کی زندگی میں تھا کیا، اور ہم سٹڈی کریں کہ یار ہمارے لیے کیا لیسن ہے، ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو صحابہ اکرام ہے، the people who believed in نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے اپنے اس دین کی خاطر یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے خاطر انہوں نے سب کچھ اپنا جو ہے چھوڑ دیا تھا۔ سو مچ سو کہ جن گھروں کے لیے ہم اپنی ساری زندگی لگا دیتے ہیں کہ یار میں نے اپنا ایک گھر جو ہے کھڑا کرنا ہے، مجھے ایک زمین کا ایک ٹکڑا چاہیے تاکہ میں جو ہے کم از کم مجھے چھت میسر ہو، انہی لوگوں نے دین کی خاطر، اس کلمہ کی خاطر اپنے گھر بار چھوڑ دیے۔ اگر تو کوئی خاتون ایمان لے کے آتی ہے، خاوند نہیں لے کے، اس نے اپنے خاوند کو چھوڑ دیا کہ نہیں میں اپنے ریلیٹیوز کو چھوڑ سکتی ہوں، میں اپنے خاوند کو چھوڑ سکتی ہوں، لیکن میں اس دین کو اور اس کلمہ کو نہیں چھوڑ سکتی۔ یعنی اس دین کی وجہ سے جب آپ پڑھتے ہیں کہ مکہ کے اندر یعنی فیملیز میں آپ یہ کہ دراڑیں آ گئی تھی، یعنی جو رشتہ داریاں تھیں وہ ٹوٹ گئی تھی۔ باپ مسلمان ہے تو بیٹا نہیں ہے، بیٹا مسلمان ہے تو باپ نہیں ہے،
تو یہ عالم تھا. تو the first person which we discussed about was زید بن عامر بن نفیل, اور یہ وہ 4 بندے تھے. کوشش کروں گا جسٹ ٹو نو کہ آپ لوگ یعنی سوئے نہیں ہوئے, تو میں آپ سے کچھ کاؤنٹر کویشچنس بھی کیا کروں گا انشاءاللہ. 4 بندوں کے بارے میں ہم نے بریفلی جو ہے, میں نے صرف نام لیا تھا کہ کچھ 4 ایسے بندے تھے. ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی, ہی واز لیڈنگ اے نارمل لائف, اور مکہ میں شرک اور برائی عام ہو چکی تھی وہاں پہ. اور ہیونگ سیڈ دیٹ کہ ہر قسم کی برائی تھی, لیکن کچھ ابھی بھی کچھ لوگ تھے جو کہ کہتے تھے کہ یار یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا ٹھیک نہیں ہو رہا. مکہ والے یہ مانتے تھے کہ ہمیں پیدا کرنے والا خالق مالک اللہ تعالیٰ ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں ڈیورنگ دا لائن وہ کہتے تھے کہ نہیں یار ہمیں یہ جو بت ہے نا یہ سفارش کیا کرتے ہیں ہمارے لیے, اور ہم ان کی پوجا اس لیے کرتے ہیں, عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اپنے رب سے یعنی اللہ سے قریب کر لیں. حالانکہ یہ مشرکین مکہ کا جو ہے طور طریقہ تھا, لیکن انفارچونیٹلی the same thing is existing within us. If we talk about Muslims, ہمارے ہاں مسلمان بھی ایسے ہیں کہ جن کو شیطان یہ پٹی پڑھاتا ہے کہ یار اللہ تعالیٰ اتنے عظیم ہیں, اور یعنی کہاں 7 آسمان کے اوپر وہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہیں, اور ان کو کتنے جو ہے کام ہوتے ہیں. جیسے سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شأن, کہ جو کوئی آسمان اور زمینوں میں ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہر وقت ایک شان میں ہیں, اور یعنی بیزی ہیں, کوئی نہ کوئی کام اللہ تعالیٰ کام میں لگے ہوئے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یعنی ہزاروں نہیں, لاکھوں نہیں, کروڑوں لوگ ہیں, دیر آر بلینز آف پیپل ہو آر لیونگ ٹوڈے ان دس ورلڈ, اور بیک وقت سب کو رزق پرووائڈ کرنا, سب کی دعاؤں کو سننا, سب کی حاجات کو پوری کرنا, مصیبتوں کو دور کرنا. تو شیطان یہ جو ہے دل میں ڈالتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آئی تھنک تم تو ایک ادنا سے آدمی ہو, تمہاری کہاں بات سنے گا, تم کہاں ایک جگہ میں رہتے ہو, اور اللہ تعالیٰ کو اور بہت سارے کام ہیں معاذ اللہ. تو پھر اس کا نیکسٹ اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ انسان نہ پھر سہارا ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. ایکچولی اگر دنیا کی بات کی جائے, دنیاوی اسباب کی بات کی جائے, ٹھیک ہے آپ کا کسی آرگنائزیشن میں کام ہے اور وہاں کے CEO ہیں, اور آپ نے ظاہر بات ہے آپ نے پہلے اپنی ریزیومے دی اور وہاں پہ بات نہیں بن پائی, جو بھی ان کا HR مینیجر تھا. اچھا اب آپ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کوئی طریقہ, یار یہاں تو ڈائریکٹلی میں باس تک پہنچ تو نہیں سکتا CEO کے پاس, تو کوئی ان کا کوئی جاننے والا ہو جائے, کوئی ان کا دوست ہو جائے, یا کوئی نہ کوئی آپ لنک ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جس کے ذریعے آپ کے لیے نا آسان ہو جائے جو ہے وہ باس تک پہنچنے کے لیے. دا سیم لاجک وی اپلائی ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, ٹھیک ہے. لیکن اس میں بہت بڑی گڑبڑ یہ ہے کہ باس کو تو نہیں پتا کہ محمد کوئی بندہ ہے جو کہ مجھے ڈھونڈ رہا ہے, عبداللہ کوئی بندہ ہے جو میری تلاش میں, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نوز ایوری ون. آپ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا یعلم من خلق, یعنی بڑی زبردست آیات ہیں واللہ. آپ لوگوں کو کم از کم جو صورتیں آتی ہیں نا, لیٹ سے کسی بندے کو کم از کم سورہ ملک کی آتی ہے, یعنی ہر رات کو وہ سونے سے پہلے وہ سورہ ملک پڑھتا ہے. ریڈ اٹ وتھ ٹرانسلیشن. آپ کو قرآن مجید کا جو بھی پورشن حفظ ہے نا, چاہے وہ چھوٹی چھوٹی صورتیں آپ چاہے لے لیں, 30ویں پارے کی صورتیں لے لیں, یا کوئی بھی آیات لے لیں, آپ کو ٹاسک میں یہ دے رہا ہوں, آپ کا یہ ہوم ورک ہے کہ آپ جو ہے نا آہستہ آہستہ جو بھی آیات آپ کو حفظ ہیں, یاد ہیں, ان کو آپ ٹرانسلیشن کے ساتھ یاد کریں. سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ, چاہے تم اپنی آواز یا اپنے جو بھی تم باتیں کرتے ہو نا, ان کو چاہے چھپ کے بات کرو کسی سے, وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ, یا بلند آواز سے کہہ کر پکارو, ٹھیک ہے. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, اللہ تعالیٰ تو جو تمہارے دلوں میں ایسی باتیں بھی ہیں جو تم نے اپنی زبان پہ لے کے آئی نہیں ہو, سبحان اللہ, تم نے ابھی یعنی نہ تم نے ہلکی آواز میں وہ لفظ ادا کیے ہیں, نہ تم نے اونچی آواز میں وہ باتیں کہی ہیں, ابھی تمہارے دل میں ہے بات. اللہ تعالیٰ تو ان باتوں تک سے واقف ہے. اللہ اکبر. یعنی یہ کچھ ایسے کانسیپٹس ہیں, اگر یہ ہم دیکھیں نا, سبحان اللہ, قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے, یعنی پورا قرآن مجید, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ آپ پہلے صفحے سے لے کر اینڈ تک جب آپ پڑھتے ہیں کور ٹو کور سراپا ہدایت ہے. لیکن قرآن کا اعجاز ایک یہ بھی ہے کہ آپ صرف ایک آیت کو بھی یعنی اگر آپ کو کلک کر جائے نا, آپ کے دل کو لگ جائے, وہ آپ کے لیے اور میری ہدایت کے لیے کافی. اور میرے ساتھ ایسا ہوا ہے, there were few آیات which really turned me.
کہ میں نے جب وہ آیات جب میں سمجھ کے پڑھی نا، اور یعنی ہوتا یہ ہے کہ آئی لرنڈ اسلام دی ہارڈ وے، ٹھیک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کبھی کبھی بندے کو نا، ایک آیت ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ یقیناً ہم ان کو چھوٹے عذاب میں مبتلا کریں گے بڑے عذاب سے پہلے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ یہ پلٹ آئیں. So the next time if you think you're in a problem، اگر آپ کسی پرابلم میں ہیں، کسی پریشانی میں ہیں، اور اس پرابلم کی وجہ سے آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ اکبر، ہاؤ بیوٹیفل از دیٹ، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی کہ اے میرے بندے پلٹ آ. ویسے تو جب تو اچھے تیرے حالات تھے، سو ٹو سے تو مجھے بھولا ہوا تھا. ہو سکتا ہے کہ اس مصیبت کی وجہ سے، اگر آپ یعنی اس کو آپ اس طرح سمجھے کہ آپ کی وہ پرابلم دور نہیں جا رہی، لیکن آپ کرتے کیا ہیں، اس پرابلم کی وجہ سے آپ ڈیلی آپ کی نمازیں بھی بالکل ٹھیک ہو گئی ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعائیں بھی مانگ رہے ہیں، اور یہ بھی کہتے جا رہے ہیں کہ یا اللہ اگر تم مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا، یا اللہ مجھے معاف کر دیں. اگر آپ کی ساری زندگی گزر جاتی ہے اور آپ اس دنیا سے اسی حالات میں گزر جاتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی بخشش ہی بخشش ہے.